عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آ کے حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی ذات سے اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو میں اپنے گھر میں آپ کو یاد کیا کرتا ہوں، ہر لمحہ آپ کی یاد ستایا کرتی ہے، آپ کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب دل کو سکون نہیں ملتا، آپ کو یاد کر کے دل کو چین نہیں ملتا ہے، تو آپ کے دیدار کی خاطر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کے کاشانہ نبوت پہ آ کے حاضر ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آنے کے بعد میں آپ کے چہرے کی جب میں زیارت کر لیتا ہوں یا رسول اللہ، تب میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، تب میرے دل کو کیف و سرور مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایک چیز ہے جو مجھے بہت ستاتی ہے، جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب میں اپنے موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کے وصال مبارک کو یاد کرتا ہوں تو یا رسول اللہ، مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آقا پوچھتے ہیں، اے میرے صحابی بتاؤ، آخر تم اپنی موت کو اور میرے وصال کو یاد کر کے پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ تمہیں پریشانی کیوں لاحق ہو جاتی ہے؟ پریشانی بتاؤ، وہ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو ایک دن انتقال کرنا ہے، مجھے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مجھے بھی انتقال کرنا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے۔ اور یا رسول اللہ، بظاہر آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کا بھی وصال مبارک ہو جائے گا، مگر یا رسول اللہ، جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جب میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ بھی وصال کر جائیں گے تو آپ جنت میں سب سے اعلی درجے میں رہیں گے، آپ جنت کی سب سے بلند ترین درجے میں رہیں گے۔ یا رسول اللہ، مجھے پریشانی اس بات سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یا رسول اللہ کہ آپ جس درجے میں آپ ہوں گے اس درجے میں میں نہیں رہوں گا، میرا درجہ جنت میں آپ کے درجے سے کم ہوگا، نیچے ہوگا۔ یا رسول اللہ، میں اسی بات کو سوچ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہی بات مجھے پریشان کرتی ہوئی نظر آتی ہے یا رسول اللہ کہ جب جنت میں ہم جائیں گے تو آپ کی رفاقت نہیں ملے گی، آپ کی صحبت نہیں ملے گی، کہیں آپ بلند مقام پہ ہوں گے اور ہم نیچے والے مقام پہ ہوں گے۔ عزیزان محترم، صحابی رسول کا یہ جملہ مکمل ہوا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جانثار صحابی کو کوئی جواب نہ دیا۔ عزیزان محترم، کوئی جواب عنایت نہ فرمایا، تھوڑی دیر خاموش رہے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی۔ حضرت جبریل امین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد میں سلام عرض کرتے ہیں اور آیت کریمہ لے کے نازل ہوتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین کا پیغام آیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اور جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ اے لوگوں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کل بروز قیامت مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر مصطفیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو نہ جانے قیامت میں ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں نبی کائنات کے ساتھ اٹھایا جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک روز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گھر میں رہتا ہوں تو یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کیا کرتا ہوں، میں آپ کا تذکرہ کیا کرتا ہوں، میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتنی یاد آتی ہے، اتنی محبت میں آپ سے فرماتا ہوں یا رسول اللہ کہ اگر میں آ کے آپ کی چہرے کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، میرا انتقال ہو جائے گا، میرا انتقال ہو جائے گا، میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، آپ کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو مجھے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو کیف و سرور مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم اور پھر وہی سوال یہ صحابی بھی کرتا ہے یا رسول اللہ ایک چیز ہے جو مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کہا کون سی چیز ہے؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کے وصال مبارک کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ کا وصال ہو جائے گا اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا تو مجھے وہ جنت نہیں ملے گی یا رسول اللہ جنت کے جس درجے میں آپ رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نیچے طبقے میں بھیج دیا جائے، حضور آپ تو نبیوں والی جنت میں رہیں گے اونچے درجے پہ، آپ جس درجے میں ہوں گے وہ سب سے بلند ترین ہوگا۔ عزیزان محترم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کے بعد حضرت جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے نازل ہوئے اور پیغام سنایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، بروز قیامت اسے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ رب العالمین نے اپنا خاص انعام کیا ہے، اور جن پہ اپنا خاص انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔